بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يشبع المؤمن من خیر يسمعه حتى يكون منتهاه الجنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا پیٹ بھلائی یعنی علم و حکمت کی باتوں سے کبھی نہیں بھرتا، وہ اسے سنتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بالآخر جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، مومن عمر بھر طلب علم اور حکمت و دانائی کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ جس طرح دنیا کا طالب کبھی مال و دولت سے سیر نہیں ہوتا اور ساری زندگی زیادہ سے زیادہ دولت کمانے میں مصروف اور فکر مند رہتا ہے، بلکہ جوں جوں اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی حرص اور دنیا طلبی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، بلکہ یہی رویہ مومن کا علم کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ علم ایسی دولت ہے، اگر کسی مرحلے پر انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ عالم بن گیا ہے اور اب اسے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہی، تو یہ علم کی دولت بڑی تیزی کے ساتھ اس سے چھن جاتی ہے اور وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حصول علم کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے پڑھنے، علم اور کتابت سے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے، کیونکہ علم انسان کو سعادت و تکمیل کا راستہ بتاتا ہے اور اسے قوی و توانا بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے مستقبل کو اپنی اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق بہتر بنا کر زندگی گزار سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعض قیدیوں کے لیے رہائی کے فدیے کے طور پر مدینہ منورہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا مقرر فرمایا تھا۔ اس عمل سے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تعلیم کی اہمیت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم کو اہمیت دیتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ اسلام میں علم نافع حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور علم نافع سے مراد وہ علم ہے جو انسان کے لیے مفید ہو، چاہے نفع مادی ہو یا معنوی، اسی طرح نفع دنیاوی ہو یا اخروی، سب مطلوب ہیں۔ یہی علم ہی ہے جس کے ذریعے انسان ایمان و یقین کی دنیا آباد کرتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بروں کو اچھا، دشمن کو دوست، بیگانوں کو اپنا بناتا ہے، اور دنیا میں امن و امان اور خوشحالی کی فضا پیدا کرتا ہے۔ علم کی فضیلت و عظمت، ترغیب و تاکید دین اسلام میں جس بلیغ اور دل آویز انداز میں پائی جاتی ہے، اس کی نظیر کہیں اور بالکل نہیں ملتی۔ تعلیم و تربیت، درس و تدریس تو گویا اس دین برحق کا جزء لا ینفک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ قرآن کریم میں اس طرح کی بہت سی آیات ہیں جن میں عالم اور جاہل کے فرق کو واضح کیا گیا ہے، اور ان کے درجات کے تعین کے ساتھ مسلمانوں کو حصول علم کے لیے ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم والوں کو دوسروں کے مقابلے میں ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر۔ یقیناً اللہ عز و جل، اس کے فرشتے اور آسمان و دنیا والے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی لوگوں کے معلم کے لیے بھلائی کی دعا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود تعلیم و تربیت دی، پھر دوسروں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے کامل افراد کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی جاری و ساری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ ان تربیت یافتہ معلمین نے درس و تدریس میں جس مہارت کا ثبوت دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیر تربیت ہی کا نتیجہ ہے، جس کے اثرات تا قیامت رہیں گے۔ علم حاصل کرنے والوں کو یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جس طرح علم حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طرح اس کی ناقدری اور اسے دکھاوے کے طور پر پیش کرنے کی بھی سخت مذمت کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اور اسی طرح علم کے بغیر فتویٰ دینا، علم کے ہوتے ہوئے اسے چھپانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی ڈھیر ساری احادیث مذکور ہیں۔ تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے علم و حکمت اور صنعت و حرفت کے وہ ذخائر جن کے مالک آج اہل یورپ بنے بیٹھے ہیں، ان کے حقیقی وارث تو ہم ہیں، لیکن اپنی غفلت و جہالت اور اضمحلال و تعطل کے سبب ہم اپنی خصوصیات کے ساتھ ساتھ اپنے تمام حقوق بھی کھو بیٹھے ہیں۔ ان تمام حقائق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دونوں جہاں کی کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو علم سے مزین کیا جائے، لیکن آج بدقسمتی سے جہاں ہم ظاہری علوم میں باقی اقوام عالم سے پیچھے ہیں، وہیں علم باطن کے لیے بھی تگ و دو من حیث القوم نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے اپنے ظاہر و باطن کو علم سے مزین کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔